ایک جو خاص بات ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، جو نبی کی نعت پڑھتا ہے یا سنتا ہے، یہی بندے کا ایمان ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں بندے کا عروج ہے، اسی میں عظمت ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور جو بندہ نبی کی نعت پڑھتا ہے، سنتا ہے، سرکار کی اسے زیارت بھی ہوتی ہے اور در پہ بھی بلا لیتے ہیں۔ اور یہ میرا تجربہ ہے الحمدللہ میری زندگی کا، کہ جب مجھے بھی نعت نہیں آتی تھی تو میں گنگناتا تھا، اور حافظ صاحب کا پورا خاندان ہی نعت خوان ہے۔ ان کے بھائی اور ان کی ایک بہن ہے، وہ ان سے بھی زیادہ اچھی نعت خوان ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اگر ان کو محسوس کیا کہ یہ خدمت اچھی کرتے ہیں اور قافلے کو منظم رکھتے ہیں، تو آپ صاحب نے دعا کرنی ہے کہ ان کو اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں، یہ دعا آپ نے کرنی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ بہت ہزاروں لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ خوش ہو جائیں تو ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، جب واپس چلے جائیں عمان میں تو آپ یہ کہیں کہ ہمارا سفر اچھا رہا، کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ تو ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے متعلق آپ نے بہت ساری حافظ صاحب نے سنا دی ہیں، اور ایک دو باتیں میں عرض کروں گا قرآن مجید کی روح سے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نور پھیلایا دنیا میں، اور جو صحابہ کرام نے سبق حاصل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جب کہیں بات ہوتی ہے نا کہ اللہ کے خوف کی، تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دل سے یہ بندہ احساس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے گناہ کیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور جب اس کے دل کے اندر یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کیسے معاف فرمائے گا، اور کیفیت یہ ہوتی ہے تقشعر، اس کی جسم کی چمڑی سخت ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے بندے کے اندر، اور چونکہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات ہوتی ہے اللہ کے خوف کی، تو ان کی جسم کی جو چمڑی ہے وہ سخت ہو جاتی لکڑی کی طرح، اور ان کے رونگٹے کھڑے، بال کھڑے ہو جاتے، اور پھر وہ سختی جو جسم کے اندر آتی ہے ظاہری، اس کو درست، اس کو نرم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہوتا ہے تو جسم بھی سخت ہو جاتا ہے۔ تو دل کی اور جسم کی سختی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب میرا ذکر کرتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب اللہ کی یاد میں بندہ مصروف ہوتا ہے، جو قلبی ذکر ہوتا ہے، دل سے روح جو ذکر ہوتا ہے، جو ہر وقت تصورات میں اللہ کا ذکر، یہ دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اور اسے خفیہ ذکر بھی کہتے ہیں، خفی بھی کہتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو اس کی چمڑی بھی نرم ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کے جسم کی ظاہری کیفیت بھی نرم ہو جاتی ہے، اور اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اللہ تو تمہارے اندر ہے، تم اسے دیکھتے کیوں نہیں؟ جب تک دل نرم نہ ہو، اور دل کو نرم کرنے کی دنیا میں کوئی اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کرے اور نبی پر درود پڑھے۔ جب ہم نبی پر درود پڑھیں گے، جب اللہ کا ذکر کریں گے، سوتے جاگتے میں، تصور میں اللہ کا ذکر کریں، اور وہ ذات ہمارے اندر ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور جو رزق ہمارا ہے، جس کے لیے ہم پریشان ہیں، ہمیں ذکر نہیں کرنے دیتا،
ہم اللہ سے دور کیوں ہوتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے پاس مال جمع ہو جائے، ہماری روزی روٹی کا معاملہ کیسے بنے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اے انسان، تجھے پیدا کرنے سے 50,000 سال تیرا رزق میں نے لکھ دیا تھا، اس کے لیے کیوں پریشان ہے؟ یعنی رزق کی پریشانی، روزی کے مال جمع کرنے کی فکر میں تو اللہ کو کیوں بھول گیا؟ میں نے تو روح کا جب ارادہ کیا تھا میں انسان پیدا کروں گا، اس کی روح کو پیدا کرنے سے 50 سال پہلے اس کی تقدیریں لکھ دی. فرمایا رزق تو میرے پاس ہے، خزانے میرے پاس ہے، آسمانوں پہ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا وہ ہر حال میں مل کر رہے گا. ہماری عمریں متعین ہیں، ہماری زندگی کے دن مقرر ہیں، سانسیں مقرر ہیں، اتنی سانسیں لینی ہیں. ہمارے سفر مقرر ہیں، اتنے سفر کرنے ہیں. یہ تو جب وقت آئے گا، جس طرح حضور نے فرمایا کہ جس طرح موت کا فرشتہ آپ کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم کب پورا ہوگا، اور جب تک آخری سانس انسان کا پورا نہیں ہو بندے کی روح نہیں نکال سکتا.